السلام علیکم۔ طالبان نے پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کو کسی قسم کی مدد نہ فراہم کی جائے اور نہ ہی سے کوئی اڈے فراہم کیے جائیں۔ اس سے پہلے آپ نے اب معاملے کو سمجھنا ہے۔ امریکہ 20 سال بعد جب واپس جا رہا ہے تو ایسے میں وہ افغانستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے خطے میں موجود رہنے کے لیے کس طرح سے حربے استعمال کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں کچھ دن قبل ہی آپ کو بخوبی معلوم ہے، شاہین ٹی وی نے بھی آپ کو بتایا کہ پینٹاگون نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان امریکہ کو اڈے فراہم کر رہا ہے، لیکن ان ساری خبروں کو پاکستان کی جانب سے من گھڑت قرار دے دیا گیا اور پاکستان نے موقف اختیار کیا۔ ان خبروں میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے، قیاس آرائیوں پر بالکل بھروسہ نہ کیا جائے۔ ہم امریکہ کو کسی قسم کی مدد فراہم نہیں کر رہے۔ دوسری جانب طالبان نے بھی ایک بیان جاری کر دیا ہے، کیونکہ دفتر خارجہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم کسی قسم کی بھی امریکہ کو مدد فراہم نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI کے درمیان ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں باقاعدہ طور پر بڑے فیصلے کیے گئے کہ اب کبھی بھی کسی بھی گیڑ کی لڑائی میں نہیں کودیں گے۔ پاکستان پہلے ہی بہت بھگت چکا۔ مزید گفتگو سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے، یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں، ان کا بیان میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہتے ہیں عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی امریکی اڈا پاکستان میں نہیں بن سکتا۔ اور اب افغان طالبان نے ایک بیان جاری کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایک خطے میں بے امنی اور جنگ کی اصل وجہ ہیں، یعنی وہ امریکی فوج کو کہہ رہے ہیں، امریکی فوج بے امنی پھیلانے کی اصل ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا ہے پڑوسی ممالک سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ اور پھر افغان طالبان نے کہا کہ ہمیں ذرائع ابلاغ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ امریکہ افغانستان میں کارروائیاں کرنے کے لیے ہمارے پڑوس میں موجود رہنا چاہتا ہے۔ اور اب آپ کو معلوم ہے 20 سال گزر گئے اس جنگ کو، امریکہ کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوا۔ مشرف صاحب کے دور میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ان کا خیال تھا ہم طالبان کو ملیہ میٹ کر دیں گے، لیکن اتنی لمبی اتنی طویل لڑائی ہوئی جو آج افغانستان میں یا دنیا میں بچے بچے کو پتا ہے کہ اب امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے، اسے شکست ہوئی ہے۔ افغانستان کے لوگوں کا بھی یہی خیال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی 1 مئی کو آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ امریکہ نے اپنے فوجی انخلاء کا آغاز کیا ہے۔ ابھی آغاز شروع ہی ہوا ہے جو کہ 20 ستمبر تک مکمل ہوگا۔ حالانکہ یہ 1 مئی سے ہی جانا چاہیے تھا، ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن امریکی صدر نے بعد میں کہا نہیں، ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے افغانستان سے نکلنے کے لیے۔ تاہم طالبان اس پر بھی باقاعدہ طور پر ناراضی دکھائی دیتا ہے۔ ابھی امریکی فوج نکل ہی رہی ہے تو طالبان نے اپنی پوزیشن مضبوط بنانا شروع کر دی ہے۔ وہاں پر افغانستان کی فورسز اور طالبان آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر ان کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے اقتدار کی۔ روزانہ طالبان کے لوگ بھی مرتے ہیں اور افغان فورسز کے بھی لوگ مرتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں طالبان کی پوزیشن بڑی مستحکم نظر آتی ہے، کیونکہ اس نے کابل کے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر اپنی پوزیشن اتنی مضبوط بنا لی ہے کہ اب تک افغان فورسز بھی ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہی نظر آتی ہے۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں 20 سال تک وہاں پر جمہوری نظام چلتا رہا، لیکن جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تب طالبان کی باقاعدہ طور پر جو بھی انہوں نے شرعی نظام اسے کہتے ہیں وہ اپنا کر وہ باقاعدہ طور پر اپنی حکومت کر رہے تھے۔ پھر بعد میں حامد کرزئی اور پھر اشرف غنی جیسی کئی حکومتیں آئیں، لیکن اب طالبان کہتا ہے اگر غیر ملکی افواج نکل رہی ہے تو اقتدار کرنے کا حق ہمارا ہے۔ ایسی صورت میں اشرف غنی کو بھی اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اگر طالبان حکومت میں شامل نہ کیا یا انہیں کوئی حصہ نہ دیا، کیونکہ آپ کو بخوبی معلوم ہے، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، اشرف غنی صاحب نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے طالبان کو باقاعدہ طور پر حکومت میں شمولیت کی دعوت دی۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، لیکن طالبان ایسا لگتا نہیں کہ کوئی راستہ اپنائے گا کہ وہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کر معاملات سلجھائے۔ وہ اپنا الگ ہی خلافت کا نظام قائم کرنا چاہیں گے۔ امریکہ ایسا ہونے نہیں دے گا، وہ کبھی بھی طالبان کو اتنی چھوٹ نہیں دیں گے کہ یہ وہاں پر خلافت کا نظام یا جو بھی وہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اسے قائم کریں۔ اب ایسی صورت میں پاکستان پر ایک مرتبہ پھر سے دباؤ بڑھا، کیونکہ پاکستان کے جو اڈے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ماضی میں استعمال ہوتے رہے ہیں، لیکن اب پاکستان بھی کہتا ہے ہم مزید ڈو موڑ نہیں کریں گے، نہ کسی کی جنگ میں اب ہم کودیں گے۔
इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बड़ा दो टोक पैगाम है अमेरिका को कि भाई अब नहीं, माजी में भी हमने 70-75 हज़ार से ज़ायद लोग शहीद करवाए, अफगान जंग की वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब हुए, हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा, 35 लाख मुहाजिरीन हमने अपने अंदर बुलाए, उसके बदले में हमें क्या मिला? दहशत गर्दी, अमन व अमान की खराबी। ऐसी सूरत में पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में भी अमन का ही ख्वाह है और पाकिस्तान कभी भी अमेरिका को भी अब अड्डे फराहम नहीं करेगा। अब तालिबान ने भी कई पड़ोसी ममालिक, यानी कि उन्होंने ये बड़ा रास्त पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है कि पाकिस्तान अड्डे फराहम ना करे, उन्होंने कहा है कोई भी पड़ोसी मुल्क अड्डे फराहम ना करे। यानी उनको पता है कि पाकिस्तान अब अपनी पोजीशन मजबूत बना चुका है, वो अमेरिका की कभी भी मदद नहीं करेगा। तालिबान को इस बात का इल्म है। वो और भी पड़ोसी ममालिक जिनकी सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं उनको भी खबरदार कर रहे हैं कि आप भी इनकी मदद ना कीजिएगा, क्योंकि अगर अब अमेरिका चाहता है कि मैं निकल भी जाऊं, अपनी अफवाज भी अफगानिस्तान से खैर खैरियत से निकाल लूं और बाद में यहाँ पर मेरा एक प्रेशर भी रहे, मौका मिलने पर मैं इन पर कार्रवाइयाँ भी करता रहूं, लेकिन अब कोई भी कार्रवाइयाँ तब भी होंगी ना जब कोई उनको मदद फराहम करेगा, लेकिन अब कोई मदद फराहम करने वाला है ही नहीं। पाकिस्तान इतना मजबूत हो चुका है, इमरान खान साहब के होते हुए सवाल ही नहीं पैदा होता कि अड्डे फराहम किए जाएं, वो भी अमेरिका को। अड्डे फराहम करने से होगा क्या? पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे। तालिबान भी यही कहता है कि अगर ये फ़ौज यहाँ से जाती है तो ये मुकम्मल तौर पर जाएं, खित्ते में अपना सुरूर सूख जमाने की कोशिश ना करें। हम ये सारी सूरत हाल आपके सामने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम ये भी अपने नाजरीन से जानना चाहेंगे क्या पाकिस्तान अड्डे फराहम करेगा या नहीं। आप अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।